اہل ایمان کی شان آن بان دیکھو، نبی سجدے میں گئے، فرشتہ آیا تمہاری مدد کی جائے گی۔ او لوگوں 1000 ٹوٹ پڑے 313 پر، 1000 پل پڑے 313 پر، ایسے ٹوٹ پڑے۔ انہیں ناز تھا اپنی تعداد پر، انہیں فخر تھا اپنے اوزار پر، انہیں غرور و گھمنڈ تھا اپنے اسلحوں پر، اپنی تعداد پہ انہیں گھمنڈ تھا، لیکن ایمان والوں پہ، ایمان والوں کو اللہ پہ فخر تھا۔ زور کا رن پڑا، دونوں قومیں امینوں والوں، آپ کہو گے سادہ موضوع پر تقریر ہوئی، لیکن ہوش کی آنکھیں کھولو، رن پڑا۔ 1000 ہے، 313 اور 14 صرف و صرف ہیں۔ اللہ اکبر، 1000 کے سامنے 313 کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن یہ ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن حیثیت بہت بڑی ہے۔ کندور گوٹھل تلواریں کتنی بھی ہوں، تیز ترار تلواریں، سائیکل تلواریں، جی ہاں، میان سے باہر نکل جائیں، چند ہی ہو، اہل ایمان کے ہاتھوں میں ہو، نمازیوں کے ہاتھوں میں ہو، تو وہ بھاری پڑ جائیں گی نہ جانے کتنی کند تلواروں پر۔ زور کا رن پڑا، 1000 کفار نے حملہ کر دیا، ہم کھا جائیں گے، ہم نیست و نابود کر دیں گے۔ مسلمانوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، نماز پڑھی اور میدان میں کود پڑے۔ اور ہاں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں جاؤ، اے میرے فرشتوں جاؤ، وہ 313 ہے، 1000 ہیں یہ، وہ دیکھنے میں تعداد میں بھاری ہیں، مگر وہ فرشتوں جاؤ، میرے آرڈر کے مطابق جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ بدر کے مقام پہ جاؤ۔ فرشتے آ رہے ہیں فرشتے۔ واہ، حدیث پڑھیے آپ، چتکبرے گھوڑے پہ سوار، چتکبرے گھوڑے پہ سوار، ہاتھ میں ننگی تلوار، چتکبرے گھوڑے پہ سوار۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرہ کا بیان ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ گھوڑے چتکبرے گھوڑے آئے، وہ چتکبرے گھوڑوں پہ سوار ہے، وہ فرشتے آئے میدان بدر میں اتر گئے۔ طائف میں مقدس خون ٹپ کے، طائف میں مقدس خون ٹپ کے، مکہ میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک تڑپ تھی، کیسی تڑپ انسان ہدایت پا جائے۔ وہی محمد علیہ السلام ہے، آپ نے نماز پڑھی، اللہ سے فریاد کی، اللہ نے سن لیا۔ چتکبرے گھوڑے پہ سوار فرشتے آ گئے۔ راوی کا، صحابی رسول کا بیان ہے، یہ کافر فرشتہ ایک کافر کو مارتا تھا، 10 سر کٹ کے زمین پہ گر رہے تھے۔ یہ پہ ہو رہا ہے وار، یہ پہ کر رہا ہے فرشتہ حملہ، 10 لاشیں میدان میں تڑپ رہی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے لاشیں بچھ گئی میدان بدر میں۔ مسلمان کامراں ہوئے، فتح یاب ہوئے، کامیابی نصیب ہوئی مسلمانوں کی۔ تبھی تو میں کہا کرتا ہوں کسی نیک دل کی بات، اے مسلمان تجھے آج کیا ہو گیا، اے مسلمان تجھے آج کیا ہو گیا، مرتبہ تیرا پہلا کہاں کھو گیا،
اور دار فانی کی زینت پہ تو مر مٹا چھا گئی تجھ پہ بربادیوں کی گھٹا تو نے تعلیم نبوی کو ٹھکرا دیا تیرا اللہ تجھ سے خفا ہو گیا اللہ خفا ہوا نہ ورنہ فرمایا تھا آپ نے الصلاۃ الصلاۃ او میرے جوانوں بزرگ صحابہ دیکھنا نماز کو لازم پکڑنا ہاں بزرگوں اور بھائیوں تو موقع بدر پر مقام بدر پر بولو جیت کس کی ہوئی بتاؤ آپ اب اصل میں پروگرام کے اختتام کا اعلان واجب ہو چکا ہے لگ بھگ اس لیے کہ اب خمار ہے نیندوں کا آنکھوں میں آپ حضرات کے مناسب بھی نہیں ہے کہ آپ کو بہت دیر تک بٹھایا جائے چلو ٹھیک ہے میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے سامنے کوئی شوگر ووگر کا عارضہ جو لاحق ہے اس بنا پہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مشکل ہو جائے گا لیکن تقریر کرنے کو من میرا اب کر رہا ہے یعنی اب سے دل کہتا ہے کرو لیکن حضرات اب رات کہتی ہے بہت جاگ چکا سو بھی جا کل بھی پروگرام ہے انشاءاللہ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز کا مقام نماز کا مرتبہ بہت اہم ترین ہے اور آپ یہ جان لیجئے کہ میدان بدر میں کامیابی ملی مسلمانوں کو وہ دیکھو سجدے میں سر رکھ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ غور کریں حضرات نماز کا مقام تو اتنا بلند ہے فرض تو مسلم ہی ہے نفل کا درجہ بڑا ہائی فائی ہے وہ بھی دیکھ لو آپ میں نے کہا تھا کہ چلتے چلاتے میں ایک واقعہ دوں گا آپ کو اور وہ واقعہ میرے گھر کا نہیں ہے علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے اور اس حوالہ سے علامہ عبدالرؤف رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان و عمل میں لکھا ہے اور میں نے ایمان و عمل میں پڑھا ہے یہ بات سچ ہے علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ چند طلبہ تھے چند لوگ تھے 4 یہ سن کر کے ہی آپ جاؤ اور من کہے تو بیٹھو 4 آدمی ایک نام کے 4 ایک گاؤں میں ایک محلے میں 4 آدمی ہو سکتے ہیں کہ نہیں بھئی نام آپ رکھ دیجئے عبداللہ 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 بہت سارے لوگ رکھیں فضیلت تو کم ہو نہیں سکتی ہے نام کا اثر بھی پڑتا ہے عبداللہ محمد نام کے 4 طلبہ ہیں اچھے کون سے محمد ابن خزیمہ محمد ابن جریر طبری ہیں محمد ابن ہارون ہیں صاحب المسند اور ایک کون ہے محمد مدنی صاحب 4 کا نام یاد نہیں آ رہا ہے وہ تفصیل سے میں اگر پڑھوں تو 4 طلبہ ہیں نام محمد ہے 4 کا اور ولدیت الگ الگ ہے یہ خزیمہ کے بیٹے ہیں وہ جریر کے بیٹے ہیں یہ وغیرہ وغیرہ 4 طلبہ سفر کر رہے ہیں مصر پہنچے کہاں پہنچے بولو مصر پہنچے اور 4 کا سامان سفر ختم ہو گیا زیادہ راہ ختم ہے 4 کا ایک جگہ گئے پڑاؤ ڈال دیا مسجد نہیں ہوگی گئے مسجد میں چلے گئے کھانا نہیں ہے اجنبی جگہ ہے کس سے مانگیں کس سے سوال کریں عملو مبارک پور عملو والے ہوتے تو کھانا ضرور دیتے بڑا یہ اہتمام میزبانی کا شوق جو آپ حضرات کو ہے یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے یہ یاد رکھو آپ فیاضی اور سخاوت کی عکاسی ہو رہی ہے اس سے آپ کی اللہ مزید توفیق آپ کو مرحمت فرمائے ہمیشہ شادہ و فرحہ رکھے اہل عملوں کو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے ہاں جی ہاں بہرحال فیاضیاں اپنی جگہ اس کا تو مرتبہ مقام ہی ہے خود پیارے نبی بہت زیادہ فیاض تھے روئے زمین پہ سب سے زیادہ فیاض تو میں یہ کہہ رہا تھا محمد 4 نام کے ایک
4 طلبہ ایک نام کے ولدیت الگ الگ، سامان سفر ختم ہو گیا، ایک جگہ پلاؤ ڈال دیا اور آپس میں مشورہ کرنے لگے، جناب کھانا ختم ہے، عاملو گاؤں میں چلے جاؤ کھانا لے آؤ۔ نہیں، بڑے خوددار تھے مسافر، کھانا لے بھی سکتے تھے، کچھ مذائقہ نہیں ہے، لیکن ان 4 طالب علموں نے، محمد نام کے ان 4 جوانوں نے سوچا لاؤ قرآن اندازی کریں، لاؤ نام طے کر لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں۔ اب جس کا نام نکل آئے ایک روز وہ مزدوری کرے اور کھانے کا انتظام کرے، دوسرے دن دوسرا، تیسرے چوتھے، اس طرح ترتیب سے باری باری جس کا نام نکلے وہ کھانے کا انتظام کرے۔ 4 متفق ہو گئے اس بات پر، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، اللہ بڑا شاندار اتفاق ہے، جس کا نام نکلا غالباً محمد بن ہارون کا نام نکل آیا پہلے، کہا آج آپ رات بیت جائے، کل صبح جاؤ، آپ تیاری کرو، مزدوری کر کے لاؤ اور 4 کے کھانے کا انتظام کرو، باری باری ایسے ہوگا۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، او میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میں مزدوری ضرور کر کے لاؤں گا۔ لیکن گئے، وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، کہنے لگے، نام جن کا نکلا تھا وہ کہنے لگے، او میرے تینوں ساتھیوں، رکو، میں سب سے پہلے اللہ کی مزدوری کروں گا، یہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اور گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے فریاد کرنے لگے کھانے کا۔ اللہ کھانا نہیں ہے، سامان سفر ختم ہے، اور سلام کیا۔ کیسی نماز رہی ہوگی، روح والی نماز، غذا سے پر نماز، فرحت و انبساط والی نماز۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وغیرہ نے، نماز کے ذریعہ روحانی غذا حاصل کر لیتا ہے بندہ، نماز پڑھتا ہے بندے کو چین و سکون نصیب ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ہی جو کچھ۔ نماز پڑھی، 2 رکعت نماز، و جوانوں آپ بھی نماز، نفل نماز 2 رکعت پڑھی، ضرورت کی نماز پڑھی، اور کہنے لگے اللہ سامان سفر ختم ہے، نماز پڑھی، اللہ کھانا دے دے، ابھی سلام پھیرا ہی تھا، نماز پڑھی، ابھی سلام پھیرا ہی تھا، امیر مصر کا قاصد ہے، رات کا وقت ہے، شمعدان لیے ہوئے، چراغ لیے ہوئے ہاتھ میں، لالٹین لیے ہوئے ہاتھ میں، ٹارچ لیے ہوئے ہاتھ میں، یعنی روشنی لیے ہوئے ہاتھ میں آ رہا ہے، کھانے کی قاب بھی لیے ہوئے ہے، اور یہی نہیں 60 دینار بھی لیے ہوئے ہے۔ امیر مصر کی طرف سے قاصد کو بھیجا، مصر کے امیر نے کہا جاؤ یہ 4 طلبہ 4 محمد نام کے لوگ ہیں، ایک فلاں جگہ ہے، جاؤ انہیں کھانا بھی پہنچا کے آؤ، یہ روپے بھی پہنچا کے آؤ، یہ اعلان کر دو کھانا ختم ہونے سے پہلے وہ ہمیں اطلاع کر دیا کرے۔ لوگوں ذرا بتاؤ، وہ لے کے آیا، ابھی سلام پھیرا ہی تھا نماز پڑھ کر کہ ہاتھ میں کھانا بھی ہے، چراغ بھی ہے، اور وہ دیکھو 60 دینار یا درہم بھی ہے، اور یکے بادیگرے محمد نامی 4 لوگوں کو دیا، اور دے کر کے بس۔ ہاں، امیر مصر کو کسی نیک دل نے خواب میں یہ دیکھا کہ 4 بھوکے لوگ جن کے کھانے کا انتظام کرنا یہ امیر مصر کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی، اسی وجہ سے کھانا بھجوایا گیا وغیرہ۔ جو اچھی سوچ اچھی فکر کے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھی چیزیں اگر صحیح چیزیں دیکھتے ہیں خواب میں تو اسے بروئے کار لانے کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں۔
अच्छी चीजें मेरे बुजुर्गों में डरावना ख्वाब देखते हैं, सदका करने पे हम अदा हो जाते हैं। खुशी का मौका आता खुशी की बात करते हैं, गम का आता गम दूर करने के लिए खैरात करते, सदका करते वगैरह। तो हज़रात नमाज पढ़ी, खाना भी आ गया। यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे अल्लाह वालों की माएँ ऐसी थी, इस तरह थी कि कहा करती थी, ओ मेरे बेटे नमाज पढ़ो तो अल्लाह तुम्हें कबाब और रोटी अता फरमाएगा। नमाज का आदी बनाने के लिए कबाब बना भी लिया करती, रोटी ले भी लिया करती, और बच्चा नमाज पढ़ के फारिग होता, पेश करती, देखो बेटे तुमने नमाज पढ़ी तो अल्लाह ने रोटी दी, कबाब दे दी। तो काश आज की माएँ भी ऐसे आदत डालती तो अच्छा होता, नमाज के आदी। काश हम भी इस तरह होते कि सहराओं में बयाबानों में नमाज हम न भूलते, जहां भी रहते नमाज न भूलते, कितना अच्छा होता। आज हम होते, वसूल इस्लाम का होता, कानून इस्लाम का होता, लोगों हमें आंखें दिखाने वाली ये खैर मुहज़्ज़ब कौमें आंखें दिखाने की जुरात ही नहीं कर पाते। तो हज़रात इन्न सलात कानत अलल मोमिनीन किताब मौक़ूता, यही वजह है आखिरी मरहले में है, जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे हैं। हुजरे आयशा में, अम्मा आयशा की गोद में सरे अतहर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तब भी सवाल कर रहे हैं कि आयशा कौन सा वक्त हुआ, ज़ोहर का हुआ, असर का हुआ, मगरिब का हुआ, कौन सा वक्त हुआ? जमात के साथ पाबंदी के साथ नमाज की फिक्र है, नमाज नमाज। अबू बकर आओ, उमर आओ, चलने के लायक नहीं है आप, शिद्दत से बुखार है, बहुत सख्त बुखार। एक हाथ है उमर के कंधे पे, दूसरा है अबू बकर के कंधे पे, और आप जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, फखरे अंबिया मस्जिद तशरीफ ले जा रहे हैं। आज तो हल्का सा सर में दर्द हुआ कि असर भी गई, मगरिब भी, अल्लाह अल्लाह, नमाज से बड़ी दूरी है, गफलत है, लापरवाही है। तो लोगों घरों में नमाज को लागू करो, लोगों नमाज को। सही हदीस और लंबी हदीस में बुखारी शरीफ के और गालिबन मुस्लिम में भी रवायत आई हुई है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबे किराम के जम्मे गफीर को खिताब करते हुए फरमाया, कल मैदान क़यामत में जब ज़माने की भीड़ होगी, अव्वलीन की, आखिरीन की, माक़ब्लो माबाद की जब भीड़ होगी ना, यानी कुल कायनात के लोगों की भीड़ होगी, उतनी भीड़ में भी मैं पहचान लूंगा कि उम्मत मोहम्मद का फर्द कौन है। सहाबा किराम ने सवाल किया, अल्लाह के नबी जब सारी दुनिया के लोग होंगे, जब से दुनिया बनाई गई, जब से खत्म जब हुई तब तक के लोग होंगे, उतनी बड़ी भीड़ में आप कैसे जान लेंगे कि ये आपकी उम्मत का फर्द है? आपने तमसीली वाकया पेश फरमाया, अच्छा सहाबा ये बताओ, काली बकरियों की भारी तादाद हो और भारी तादाद काली बकरियों की है, उन्हीं भारी तादाद काली बकरियों में कुछ सफेद बकरियां भी हो, तो ये बताओ वो मुमताज होंगी कि नहीं होंगी? वो सफेद बकरियां जाहिर होंगी कि नहीं जाहिर होंगी? फरमाया क्यों नहीं? कहा हाँ हाँ, हम मैं अपनी उम्मत के लोगों को भी उनके वजू के, उनके सजदे के निशान से पहचान लूंगा। वो कैसे? मेरी उम्मत के लोगों के सजदे के निशान, वजू के निशान ये चमक रहे होंगे पच कल्याणी घोड़े की तरह। घोड़ों की बगली, जो टांग के बगल का हिस्सा होता है, वो हद दर्जा खूबसूरत, साफ नोकीला और बड़ा खूबसूरत होता है, चमकीला होता है। क्या ताबीर की पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने, और फरमाया कि मैं जान लूंगा, मैं ऐसे पहचान लूंगा, यानी उम्मत मोहम्मद के जवानों सजदों से पहचान लिए जाओगे कि आप पैगंबर साहब के परवाने हैं, दीवाने हैं, शहदाई हैं, ये तो आप मोती व फरमाबरदार हैं अल्लाह के रसूलुल्लाह के, जान लिए जाएंगे। हाँ, इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, फाहिशियात और लग़वियात से दूरी का अगर इरादा है तो नमाज।
غفلت و لاپرواہی دور کیجئے، نماز۔ خوشحالی چاہتے ہیں زندگی میں تو صلاۃ، بدحالی دور کر کے خوشحالی لانا چاہتے ہیں، نماز کو آپ اپنائیے۔ ہاں، علاج کرتے کرتے تھک گئے آپ، سارے ڈاکٹروں نے علاج کر دیا، اللہ سے آپ آسمانی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروائیے مریض کو اپنے، اللہ سے کہیے، پڑھیے نماز، کیجئے فریاد، دیکھیے اللہ رب العالمین بڑی سے بڑی بیماریاں ان کا کر دیتا ہے کہ نہیں کر دیتا ہے۔ نماز مدد مانگیے نماز و صبر کے ذریعہ۔ تو حضرات، نماز الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے بہت عام ترین۔ نماز کو آپ نے، نماز کی قدر کی، نماز کا اہتمام کیا، آپ دین کے محتمم ہوئے، اسلام کے منتظم کار ہوئے آپ، لیکن آپ اس سے دور ہو گئے تو آپ نے قدر نہیں کی دین کی، اسلام کی قدر نہیں کی۔ آپ لاکھ مسلمان ہیں، بہت صدقات و خیرات کرتے ہیں، کیجئے، آپ نمازی نہیں ہیں تو آپ کے اعمال بارگاہ رب ذوالمنن میں قبول ہوں گے کہ نہیں؟ ذرا علماء سے پوچھ کے دیکھو۔ آپ بدیل بے نمازی کی جنازہ کی نماز مسلمانوں کے قبرستان میں وہ دفنایا جائے گا کہ نہیں؟ علماء سے پوچھ کے دیکھیے آپ۔ بیٹا نمازی، باپ نمازی، بیٹا بے نمازی، وراثت میں حصہ دار ہوگا اسلامی روح کے، اسلامی شریعت کی نظر میں کہ نہیں ہوگا؟ علماء سے پوچھ کے دیکھیے آپ۔ حضرات، بہت ٹف حالات ہیں، مسائل ہیں اس تعلق سے، یہ یاد رکھیے کہ بے نمازی کے ہاتھ کا ذبیحہ درست نہیں ہے، غیروں کے ہاتھ کا ذبیحہ درست نہیں، بے نمازی کے ہاتھ کا ذبیحہ درست نہیں۔ قطر میں رہنے والے وہاں شمیم صاحب مدنی حفظ اللہ، ضلع سدھارتھ نگر یو پی میں جو الفاروق نامی ادارہ جو بہت بڑے پیمانے پہ چلتا ہے، جس کے بانی ہیں، انہوں نے ایک پمفلیٹ لکھا چند اوراق پر مشتمل، ہم نماز کیوں پڑھیں؟ اس میں بے نمازی کا انجام ذکر کرتے ہوئے فرمایا قبرستان میں مسلمانوں کے بے نمازی کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ اے کاش اسلامی حکومت ہوتی، بے نمازی ہی کوئی نہ ہوتا۔ آؤ لوگوں، ہم نماز کی قدر کریں، اللہ ہماری قدر کرے گا۔ جی ہاں، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ قریب آپ تب ہوں گے اللہ کے جب آپ سجدے میں ہوں گے۔ لوگوں، سجدوں سے اپنے کو سجائیے، عبادت جوڑیے، اپنے آپ کو سچی عبادت کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، خالق کون و مکان، مالک کل جہاں، ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز کی، خصوصاً سنن کی، نوافل کی کے اہتمام کی عموماً یا خصوصاً اللہ توفیق مرحمت فرمائے۔ اے اللہ، ہم گنہگاروں کی محشر میں شفاعت کے مشتاق ہم ہیں، اگر پیارے نبی کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر میں ملاقات کا شوق ہے اگر ہمیں، تو ہم نماز کو حرز جاں بنائیں کہ نبی نے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بتایا ہے۔ جی حضرات، قابل قدر سامعین، ہم نماز کو لازم پکڑیں۔ اور جوانوں، اسی لیے عبادت کے باب میں آپ کی فضیلت بہت بڑی آئی ہے۔ جوانوں کی جوانی کی عبادت اللہ کے بارگاہ میں بہت مقبول ہے۔ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ وغیرہ وغیرہ، مختلف ابواب میں مختلف ناحیے سے موقع محل کے اعتبار سے احادیث لائی گئی ہیں، آپ جس کی تفصیلات سنتے رہتے ہیں۔ یہ بہت علمی جگہ ہے، عملی جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو نماز میں پختگی عطا فرمائے۔ لاپرواہی، کاہلی، سستی، اے اللہ ویل ٹھکانہ ہے غفلت برتنے والوں کا، جہنم کا وہ خطرناک گڈھا جو سب سے نچلے درجے کا ہوگا، اس میں وہ جو نماز میں لاپرواہی برتتے ہیں، فجر غائب، عشاء غائب، عصر غائب، نہیں ہم کسی وقت کی نماز، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو وہ نماز جو پیار کا، الفت کا، محبت کا، اتفاق کا، اتحاد کا اٹوٹ درس دیتی ہے، اس نماز کو اللہ پابندی کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
وہ نماز جو قبر میں کہ بندہ انتقال کر جاتا ہے اور کہیں شام کے وقت ظہر کے بعد دفنایا گیا، عصر کا وقت اگر ہو رہا ہے یا اللہ، تو بندہ یہ کہتا ہے، فرشتوں کی آمد پر بھی کہتا ہے، فرشتوں ذرا رک جاؤ، عصر کا وقت ہو رہا ہے، میں نماز پڑھ لوں تب میں سوالوں کے جواب دیتا ہوں میں۔ اللہ نماز قبر میں روشنی کا سبب بن جائے گی یہ نماز۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز کی سچی توفیق عطا فرما، اور وہ نماز جو بغیر دل کے، بغیر من کے، من مانی پڑھی جاتی، وہ نماز جو کالی بھجنگی ہو کر دنیا سے اٹھتی ہے آسمان کی طرف، لیکن ما بین السماوات والارض معلق رہتی ہے، نہیں جاتی اللہ کے پاس تک۔ وہ کالی بھجنگی نماز کون؟ بغیر من کے، بغیر دل کے پڑھی جانے والی، لاپرواہی، غفلت، سستی کے ساتھ پڑھی جانے والی ایسی نماز سے اللہ جو کل تھپڑ مار دے گی ایسے نمازی کے منہ پہ، ایسی نماز سے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ پختہ نماز، سچی نماز، 5 وقتہ نماز، اول وقت کی نماز کی ادائیگی جی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو جمعی ہیں انہیں 12 ماسی مسلمان بنا دے۔ اللہ ہم میں سے جو عیدی بقریدی ہیں انہیں 12 ماسی مسلمان بننے کی، نمازی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اب اس روئے زمین پر اس وقت خاص طور میں سے بھارت میں سب سے بڑی چیز شکایت والی کہ ہم شکایت پر شکایت کرتے، ہمارا کوئی نہیں۔ مسلمانوں یہ پیغام آپ کے نام ہے کہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ نمازی بنیے، اخلاص پیدا کیجیے اپنے اندر، حسن نیت کا مظاہرہ کیجیے، آپ مؤثر ہوں گی آپ کی عبادتیں، مؤثر ہوں گے آپ کے افعال، اعمال، تقریرات، تحریرات، سب مؤثر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سچی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہو خدا نخواستہ انہیں ادائیگی قرض کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو مقدمات میں گھرے ہو انہیں اس سے رہائی اور چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بے گھر ہو انہیں گھر عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بے در ہو انہیں در عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بے نمازی ہو انہیں سچی اچھی 5 وقتہ نماز کی اور علاوہ ازیں نوافل کی بھی اللہ توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہماری بہنوں کو، ماؤں کو 7 سال سے 10 سال اور وہ تمام بچے جو باہوش ہو چکے ہیں اللہ سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تھکے ہارے اس مظلوم مسافر نے غیر مربوط صحیح، منتشر ہی صحیح باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں جو ذکر کیے ہوں اللہ تو اپنے بارگاہ میں اسے قبول فرما۔ حضرت اے اللہ انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے کے تحت کمی بیشی، جی ہاں سبقت لسانی کی وجہ سے آمدن یا غیر آمدن، ارادتاً غیر ارادتاً کوئی بات ایسی نکلی ہو جس کا تال میل کتاب و سنت سے نہ ہو تو اللہ اسے دیوار پر مارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔